بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی ویڈیو یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے کہ یہ کون ہیں۔ قرآن شریف میں قرب قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اسی میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا، یہ کیسے مریں گے اور یہ کس کی اولاد ہیں۔ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے ہیں اور یافس بن نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا شمار نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو کہ ایمان لے آئے تھے، اور یہی طوفان نوح کے وقت بھی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک فسادی گروہ ہے، ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو خونخوار ہیں۔ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ رقم ہے کہ جب ان کے ظلم و ستم کی شکایت آبادی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے کی تو ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، اور جب پانی نکل آیا تو پگھلے ہوئے تانبے اور گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں پگھلایا ہوا تانبا پلا دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور ہر بلندی سے ڈلتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ ذوالقرنین کے دور میں یاجوج ماجوج کے عملے بہت شدت اختیار کر چکے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین اور دیوار ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ جن ذوالقرنین کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے حضرت ذوالقرنین اور ان کی دیوار کے بارے میں اپنی رائے پیش کی۔ بہت سے پرانے اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعد اس سے انکاری ہیں کہ سکندر اعظم حضرت ذوالقرنین نہیں ہے۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو پرانے وقت کا بادشاہ مانتے ہیں۔ یہ نسبتاً زیادہ معتبر روایات ہیں، مگر کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکا کہ ذوالقرنین کون ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن میں صراحت ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے کہ جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی پر پہنچے کہ جس کی طرف یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں انہیں ایسی قوم ملی کہ جس کی زبان ایسی تھی کہ جس کو اس زبان کے بارے میں کوئی سمجھ نہ آتی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت ذوالقرنین کے ان کی زبان کے ترجمان کے ذریعے بات چیت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہذا تو حضرت مارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر لے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے فساد کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی دیوار بنائی جو کہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی وسیع تھی، جس دیوار کو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے تیار کیا گیا تھا۔ جس دیوار کے بننے کے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ تو ختم ہو گیا۔ جب یہ دیوار مکمل ہوئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ان لوگوں سے دوسرے لوگوں کو محفوظ کر لیا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو یہ آگاہ بھی کر دیا تھا کہ یہ دیوار بہت ہی مضبوط بنی، لیکن اس دنیا میں جو بھی چیز بنائی گئی ہے ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ جب میرا رب کا حکم ہوگا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد ہیں؟ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانی نسل کے 2 بڑے قبیلے گزرے ہیں جو ارد گرد کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات اور تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے فساد برپا کرتے تھے۔ ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں لوگوں کے خون خرابی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں نے ان کے رہنے کے علاقے روس کے دارالحکومت ماسکو کے ارد گرد کا علاقے بتائے ہیں۔ بعد لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج مشرقی تبت اور چین سے باہر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اب یہاں لوگوں کا یہ سوال بھی ہے کہ دیوار ذوالقرنین کہاں واقع ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواروں کے بارے میں معلومات آ چکی ہیں جو مختلف علاقوں اور مختلف ادوار میں جنگوں قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی گئی تھی۔ ان دیواروں میں سب سے لمبی دیوار چین ہے،
کہ جس کی لمبائی تقریباً 1200 میل سے 1500 میل بتائی جاتی ہے۔ یہ دیوار اب تک موجود ہے، لیکن یہ دیوار نہ تو لوہے اور تانبے سے بنائی گئی ہے اور نہ کسی چھوٹے کوہستانی درے سے میں ہے۔ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دیوار معرب میں ایک کوہستانی درے میں تعمیر کی گئی ہے، لیکن یہ دیوار سیلاب کے پانی کو روکنے اور جمع کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی۔ چند علماء محققین کی گواہی کے مابق سرزمین قفقاز زمین دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے۔ اس میں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ دیوار ہی ذوالقرنین دیوار ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس دیوار میں سوراخ کر کے ادھر آنا ناممکن ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو گرا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبل از قیامت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ اس حدیث پاک میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کا خروج کرنا ہوگا تو وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس دیوار کو کھودیں گے، اور پھر اگلے دن وہ اس دیوار کو کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت محسوس ہوگی۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج قوم کو بددعا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے مکوڑے پیدا کر دے گا، جس کے پھٹنے سے یاجوج ماجوج کی بربادی ہو جائے گی۔ یہ سب مر جائیں گے، ان کی لاشیں پوری زمین پر پھیل جائیں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردنوں کے برابر پرندے زمین پر اتارے گا جو ان کی لاشوں کو زمین سے غائب کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے ساری زمین پاک اور صاف ہو جائے گی، ہر طرف خوشحالی اور سبزہ ہی نظر آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج قومیں ہیں کہ جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں عروج ہے، لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں بلکہ قتل و غارت، خون خرابہ اور فساد ڈالنے کا غلبہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج کی آمد و ہونے کو ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔